تو یہ جو ہے نا شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، اس پیمانے پر امام حسین کی قربانی، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز مؤخر کرتے ہیں، اور آج صرف حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی دونوں بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کو ہم آپ کے سامنے اور ان کا فلسفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کو پیش کرنے سے پہلے پھر میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں وہی آیہ کریمہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ جب رسول پاک کا صاحبزادہ بیٹا آپ دنیا سے چلا گیا تو آپ سب جانتے ہو مشرکین مکہ نے تانا دیا، دشمنوں نے تانے دیے کہ معاذ اللہ خاکم بدہن، انہوں نے کہا اب محمد معاذ اللہ ابتر ہو گیا۔ ابتر کہتے ہیں، ابتر کہتے ہیں جس کی آگے نسل نہ چلے، کہتے ہیں یہ ابتر ہے، بے نسل، بے نام و نشان، دم کٹا۔ اردو میں اس کا ترجمہ قرآن پاک میں جب کرتے ہیں مترجمین تو وہاں لکھا ہوتا ہے دم کٹا، بے نسل، بے نام و نشان، جس کا شجرہ بند ہو جائے، رک جائے، اسے کہتے ہیں ابتر۔ انہوں نے تانا دیا۔ یہ تانا کیوں دیا؟ اس میں کیا ایسی بات تھی کہ انہیں یہ گز بر لمبی زبان کفر کی بولنا پڑی؟ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ چونکہ حضور کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اب ان کا نام، ان کا کام، ان کا دین، ان کا نظام، ان کی شریعت، جو یہ پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی رسالت، یہ سارے کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی ان کی وفات ہوگی۔ جیسے ہی یہ دنیا سے جائیں گے، نہ کوئی ان کا نام لینے والا رہے گا، نہ کوئی ان کا کام آگے بڑھانے والا رہے گا، نہ کوئی ان کے دین کی پابندی کرنے والا اور دین کو سنبھالنے والا، ان کے نظام اور قرآن اور شریعت اور دین، سارے کا سارا اسی وقت یہ ساری بنائی ہوئی عمارت دڑام سے جا گرے گی جب یہ دنیا سے روانہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں، ان کا قائم مقام ہی کوئی نہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ چونکہ اسلام جو ان کی زندگی میں روز افزوں ترقی کر رہا ہے، ان کے جانے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کا قائم مقام ہی کوئی نہیں۔ اسلام جو دن رات آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کا قائم مقام کوئی نہیں، ان کا وارث کوئی نہیں، ان کا جانشین کوئی نہیں، ان کا خلیفہ کوئی نہیں رہے گا، ان کا بیٹا کوئی نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے تانا دیا، اور یہ تو حضور پاک کا ظرف ہے، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت ہے، یہ رحمت ہے، یہ ان کی قلبی گہرائی اور وسعت جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کہ رنج بھی ہے، غم بھی ہے، افسوس بھی، اس کے باوجود میرے آقا خاموش اور سارا غم دل پہ سہ رہے تھے۔ حضور تو نہیں بولے۔ حضور کے آنسو خشک کرنے کے لیے میری آقا نے تو کوئی دعائے ضرر بھی نہیں کی، اور ان کی طرف نگاہ بھر کے جلال کے ساتھ بھی نہیں دیکھا، لیکن خالق کائنات نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر کے اپنے حبیب کو دلاسا اور بھروسہ دیتے ہوئے کہا، آپ کے غم کے آنسو خشک کرنے کے لیے ہم جبریل کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا نہیں فرمائی ہے۔ آپ کے لیے، آپ کے دلاسے، سہارے اور بھروسے کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے میرے محبوب اتنا ہی کافی ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کون ہے؟ کوثر نام ہے، قرآنی نام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اب ہم تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں۔ رب کائنات کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟
اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا دی ہے، پھر ان کے 2 صاحبزادے دیے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ نظام، یہ قرآن، یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور امام حسن و حسین کے ذریعے سے قائم رہے گا۔ اللہ، میرا خیال ہے ابھی میں آپ حضرات کو شاید اپنی جانب اچھی طرح متوجہ نہیں کر سکا، میں آپ کو پھر ایک لمحے کے لیے روک دیتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا ان کا تو نظام دین ختم ہو جائے گا، تو آپ خود سوچئے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مقدس جماعت موجود نہیں تھی؟ آپ غور نہیں کیا شاید آپ نے میری بات، تو صحابہ کرام بھی تو موجود تھے۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں انہیں یہ خیال کیسے آیا کہ جب یہ چلے جائیں گے تو سسٹم بھی ختم ہو جائے گا؟ اور دوسرا جملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب ان سے کہو میرا بیٹا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میرے صحابہ کرام موجود ہیں، میرے دین کی حفاظت کر لیں گے۔ اور پھر میرا خیال ہے ابھی بھی میں ایک اور تیسرا جملہ کہتا ہوں تو شاید پھر بات مزید کامل ہو جائے۔ جب ان کے سامنے بھی صحابہ کرام موجود ہیں اور اللہ نے بھی وحی میں نہیں کہا اور خود حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے دین کے بارے میں، میرے صحابہ کرام موجود ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے میرے غلام موجود ہیں، وہ میرے دین کی حفاظت کر لیں گے۔ نہ انہوں نے سوچا، نہ رب نے کہا، نہ رسول پاک نے کہا، بلکہ اللہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں جو آیت نازل کی وہ یہ ہے اے میرے محبوب تجھے اپنے دین کے بارے میں فکر کی ضرورت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ بی بی فاطمہ زہرا حفاظت کریں گی یا اس کے 2 شہزادے حفاظت کریں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس دین کی حفاظت اور رسول اللہ کی جانشینی کے لیے بنیادی طور پر اللہ نے 2 شہزادوں کا انتخاب کیا، ایک امام حسن، دوسرے امام حسین۔ دونوں شہزادوں کو لے کر آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لائیں ایک دن۔ ساتھ ساتھ جو گھر تھے، یہ دروازہ آپ جناب کے حجرے کا تھا، اگلا دروازہ بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کا تھا، وہ لے کر دونوں بیٹوں کو حضور کی خدمت میں لائی۔ حضور تشریف فرما تھے، انہوں نے دونوں بیٹوں کو پیش کیا اور عرض کی ابا جان میرے ان دونوں شہزادوں کے لیے خاص اپنی عطا میں سے کچھ عنایت فرمائیے، اپنی خاص فضیلتوں میں سے کچھ فضائل میرے ان بیٹوں کو عطا کیجیے۔ میرے آقا نے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو میں نے اپنا حسن اور اپنی سرداری دے دی۔ مل کے بولنا چاہیے تھا، اسے میں نے اپنا حسن دے دیا اور اپنی سرداری دے دی۔ اور پھر انہوں نے امام حسین کو آگے کیا اور یا رسول اللہ ابا جان اس کے لیے بھی، تو میری سرکار نے امام حسین پاک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے میں نے اپنی شجاعت اور اپنی سخاوت دے دی۔ میرے آقا کا حسن اور سرداری وہ حضرت امام حسن پاک، اور پھر کتابوں میں بھی آتا ہے، خود میری سرکار کا بھی فرمان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سر سے لے کے تو سینے تک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ یہ حضور کے جان نشین ہیں، حضور کے وارث ہیں۔ الفاظ پہ غور رکھیے گا، میرے الفاظ کو ادھر ادھر نہ ہونے دیجیے گا، ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ یہ قائم مقام اور جان نشین اور وارث ہیں رسول اللہ کے۔ الفاظ پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں، یہ وارث ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تک جو آنے والا سلسلہ ہے صرف اس دین کے وارث ہیں، نہیں، یہ خود رسول اللہ کی نبوت کے وارث ہیں۔ جو صفتیں ہیں یہ ان کے وارث ہیں، اور حضور کی صفتوں کی تکمیل ان شہزادوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔
اب اسی بات کو میں نے مکمل کرنا ہے، سر سے لے کے سینے تک بالکل رسول پاک کے حسن کے امین اور حضور کی سخاوت کے امین، شجاعت، یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور سینے سے لے کے پاؤں تک بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری تصویر امام حسین علیہ السلام کا وجود تھا. یعنی اگر رسول پاک کے اس حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو حسن و حسین بنتے ہیں، اور حسن و حسین کو جمع کیا جائے تو وجود محمد مصطفیٰ بنتا ہے. شکر الحمدللہ کہ آپ اتنی محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے رہے ہو اور آپ کی توجہ جو ہے وہ بھرپور ہے ہماری طرف. ایک اور محبت بھرا جملہ کہہ کے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک دن بازار میں میری سرکار نے امام حسین علیہ السلام کو، اور حضور کبھی ادھر امام حسن کو، ادھر حسین پاک کو، کبھی امام حسن کو، کبھی حسین پاک کو کندھوں پہ اٹھا کے، تو حضور کبھی مسجد میں چکر لگاتے تھے، کبھی مصلی پر، کبھی ممبر پر، کبھی سجدے میں، کبھی بازار میں، کبھی سڑک پر، کبھی صحن مسجد میں، کبھی پہلوؤں پہ اٹھا کے، کبھی سینے پہ بٹھا کے دکھایا کرتے تھے. تو آج وہ کندھے پہ اٹھا رکھا ہے اور بازار میں حضور لے کے چلے، اور جب 2 سال کے شہزادے کو دوش مبارک پر بٹھا لیا اور دونوں پنڈلیاں تھام لی. یہ کسی بچے کو بھی جب ہم کندھے پہ اٹھا لیں تو دونوں پنڈلیاں تھام لیتے ہیں تاکہ یہ گرنے نہ پائے، یہ پیچھے گر نہ جائے، یہ لڑکھڑانے نہ پائے، یہ گرنے نہ پائے. تو جیسے ہی امام پاک کو اٹھایا اور بازار میں لائے تو دونوں پنڈلیاں تھام لی. ہم اپنے بچوں کی پنڈلیاں اس لیے تھام لیتے ہیں یہ گرنے نہ پائے، لیکن رسول پاک پنڈلیاں تھام کر کچھ اور بتلا رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے پنڈلیاں تھامی، حسین نے بھی رسول اللہ کی دستار کو تھام لیا. جیسے ہی دونوں پنڈلیوں کو تھاما، حسین نے امامہ شریف کو تھام لیا. ہمارے بچے سر تھامتے ہیں اور نیت سے، ہم بچوں کے قدم تھامتے ہیں اور نیت سے، لیکن رسول اللہ نے اس شہزادے کی پنڈلیاں تھامی تھی اس لیے کہ لے حسین اطمینان کے ساتھ بیٹھ، میں تجھے لڑکھڑانے نہیں دوں گا. اور حسین دستار تھام کے کہہ رہے تھے آپ مجھے لڑکھڑانے نہ دیجئے، میں آپ کے دین کی دستار کو گرنے نہیں دوں گا. وہ دین جس کی دستار تا قیامت سر بلند رہے گی اور ہمیشہ کے لیے بلند ہو گئی. وہ کیا شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا کرب و بلا کے بعد. مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو. یہ دین، میں اس منزل پر آنا چاہتا ہوں. مزید آپ حضرات کی توجہ کے ساتھ حضرت خواجہ صاحب کی وہ ربائی پڑھنے کے بعد، شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناست حسین. یہ دین کو پناہ دینے والے اور دین کی حفاظت کرنے والے اسی لیے ہیں، یہ خود دین ہے. سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لے سر کاٹ لے مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کیونکہ میں حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہوں.
آخر میں اس ایک فکرے پر پھر بات کروں گا، ہم پھر واپس اسی منزل پر آنا چاہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی دونوں شہزادے، سر سے سینے تک، دوسرا سینے سے پاؤں تک، یہ دونوں بیٹے، دونوں شہزادے رسول اللہ کی صفتوں کی تکمیل کے لیے اور ان کو قربان کر کے اللہ نے دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتوں کی تکمیل فرمائی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، شاید بات واضح نہیں ہوئی، میں ایک حدیث پاک پڑھوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ میری سرکار کا فرمان تو آپ کو یاد ہے، میری سرکار نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ امام حسن کے لیے ارشاد فرمایا انا منہ وانت منی۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا۔ بی بی فاطمہ زہرا کے لیے کہا فاطمہ بضعۃ منی۔ تو سمجھ آ رہی ہے، یہ مجھ سے ہیں، علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ یہاں تک تو بات سب کے علم میں ہے، مجھ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا علی بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی صاحبزادی ہے، امام حسن بھی انہی سے ہیں، امام حسین بھی نانا جان سے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بالکل بات واضح ہے کہ وہ بیٹی ہو، وہ شہزادے ہوں، وہ نانا سے ہیں، وہ اپنے باپ سے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جہاں سے میری بات شروع ہو رہی وہ تو یہ ہے کہ جہاں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ جو اگلی بات ہے کہ میں حسن سے ہوں، میں حسین سے ہوں، یہ جو آخری فکر ہے اس پر مفسرین نے بہت بڑا طویل کلام فرمایا ہے، اور ایک پوری کتاب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، فلسفہ سر الشہادتین کے نام سے، بڑی معروف اور بہت بڑا ایک سلسلہ کتاب کا سر الشہادتین۔ اس ساری کتاب کا خلاصہ میں 10 منٹ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، اور یہی فلسفہ ہے امام حسن حسین علیہ السلام کی شہادت کا بنیادی۔ پھر اس منزل پر پہنچنے کے لیے یہ تمہید آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کائنات کا کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو کمال تو ہو مگر وجود مصطفیٰ میں نہ ہو۔ یہ ایک تمہید پھر اپنے ذہن میں لائیے ذرا فکرے، اس کائنات کا کوئی کمال، کوئی صفت، کوئی وصف، کوئی شان ایسی نہیں ہے کہ شان تو ہو مگر رسول اللہ میں نہ ہو، وصف تو ہو مگر حضور میں نہ ہو، کوئی کمال تو ہو مگر رسول اللہ میں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بلکہ مفسرین اکرام تو فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے انبیاء کرام کو بھی کمالات ملے ہیں وہ بھی سارے کے سارے پہلے رسول اللہ کے پاس تھے، پھر وہاں سے تقسیم ہو کر 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ حضرات کی توجہ بھرپور میں چاہتا ہوں کیونکہ یہی بنیاد ہے آگے گفتگو کی۔ جزاک اللہ، یہی بنیاد ہے آگے گفتگو کی، اس لیے یہاں پر پھر میں آپ کو روک رہا ہوں ایک لمحے کے لیے۔ ایک مسلک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھی کمالات بخشے، شانے اور اوصاف بخشے ہیں، وہ سارے مل کر جتنے انبیاء کرام کو، کیونکہ حضور امام الانبیاء ہیں، جتنے وصف، جتنے علم، جتنی شانیں، جتنی طاقتیں 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس تھی، وہ رسول اللہ کو بخشی۔ اور دوسرا مسلک اور دوسری فکر یہ ہے، دوسری فکر یہ ہے کہ پہلے یہ سارے کمالات، اوصاف، شیونات، یہ ساری طاقتیں، یہ ساری فضیلتیں یہ خود رسول اللہ کے پاس آتی ہیں، اور پھر حضور اپنی مرضی سے جسے جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک لطف کا جملہ میں نے پڑھا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا، وہ یہ تھا، سید صاحب ہیں راول پنڈی کے، انہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا،
مجھے بہت اچھا لگا. وہ فرماتے ہیں وہ کمال ہو ہی نہیں سکتا, اسے کمال کہا ہی نہیں جا سکتا, اسے شان اور صفت کہی ہی نہیں جا سکتی. وہ کسی اور میں تو ہو مگر رسول اللہ میں موجود نہ ہو. کمال ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے رسول اللہ میں ہو پھر کسی اور میں ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کتابیں پڑھیں, تفسیریں پڑھیں, احادیث پڑھیں اور کسی اور نبی میں کوئی ایسا وصف نظر آئے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ تو رسول اللہ کے وجود میں نہیں ہے, تو آپ فرماتے ہیں وہ وصف ہو ہی نہیں سکتا. کمال کہلاتا ہی تب ہے جب پہلے وجود مصطفیٰ میں آتا ہے, پھر وہاں سے تقسیم ہو کر وہ کسی اور کو ملتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں آپ کو پہلے بھی یہ بتلا چکا ہوں کہ جیسے سابقہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں, حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک, حضرت نوح سے ابراہیم تک, حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت موسیٰ, عیسیٰ, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک, جتنے نبیوں کی امتوں میں جتنے ولی گزرے ہیں, ولیوں کو جو کمال ولایت ملا, ہر ولی کو, صرف حضور کی امت کی بات نہیں کر رہا, پہلے جو نبی گزر چکے ہیں ان امتوں میں جو ولی گزرے ہیں, ان ولیوں کو جو کمال ولایت ملا وہ بھی مولا علی کے صدقے ملا ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اسے قرآن پاک کی تفسیر میں اور حضرت مجدد پاک نے بھی مکتوبات شریف میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ سارے نبیوں کی امتوں کو جو ولایت ملی ہے وہ مولا علی شیر خدا کے درجہ ولایت سے فیض پا کر ان کو ولایت ملی. وہ چاہے اصحاب کہف کے ولی ہوں یا سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آصف بن برقیہ ہو, پہلے ادھر پھر وہاں سے تقسیم ہو کر آگے فیضان تقسیم ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا امام الانبیاء رسول اللہ کی ذات ہے اور حضور پاک پر جب تک نبی ایمان نہ لائیں ان کی اپنی نبوت پوری نہیں ہوتی. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے, ہماری بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اے نبیو تم پر لازم ہے میرے اس نبی پر ایمان لاؤ. اب سوال یہ ہے, یہاں سے وہ بات, یہ ایک تمہید آپ کے سامنے مزید آ گئی. اب سنو, غور سے میرا جملہ سنیے. جب سارے نبیوں کے پاس کمالات, صفتیں اور شانیں اور طاقتیں ہوتی ہیں تو شہادت بھی تو ایک کمال ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ. شہادت, کسی کو شہادت ملنا, اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا, فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کر دینا, بولیے یہ کمال ہے یا نہیں؟ کیا چھوٹا سا کمال ہے؟ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اس کے نام پر للہیت اور خلوص کے ساتھ قربان کر دینا, یہ شہادت کیا کوئی چھوٹا سا کمال ہے؟ اللہ اکبر. میں اب یہاں رک نہیں سکتا ورنہ یہاں مزید باتیں کرتا, اتنا ہی کافی ہے. یہ اتنا بڑا کمال اور رب کی بارگاہ میں اس قدر انعام و اکرام والا کمال ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک شہید شہادت پا کر, گردن کٹا کر, گولی کھا کر, بمب کھا کر, میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ, نیزے کے ساتھ, برچھی کے ساتھ, جیسے ہی اس کی جان آفرین کے سپرد ہوتی ہے اور وہ جان قربان کر دیتا ہے, وجود تو یہی رہ جاتا ہے. جیسے ہی وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے بول تجھے کیا چاہیے, اسے جنتیں, جنت کی نعمتیں, وہ ساری چیزیں رب کی بارگاہ سے ملنے کے بعد پھر سوال کیا جاتا ہے بول اور کیا چاہیے. وہ شہید رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پھر مجھے دنیا میں بھیج, میں تیرے نام پر پھر ایک بار شہید ہو کے واپس آنا چاہتا ہوں. یہ شہادت بھی اتنا بڑا مرتبہ اور مقام اور فیضان, ایک اتنا بڑا کمال. اور پھر کئی نبی شہید بھی ہوئے, کئی نہیں, ہزاروں انبیاء کرام شہید ہوئے ہیں. قرآن مجید میں بھی لکھا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
بنی اسرائیل کے واقعے میں توجہ کے ساتھ سنو گے تو آگے بات سمجھ آئے گی. وہ یہ ہے کہ جب بہت سارے انبیاء شہید ہوئے، شہادت بھی تو ایک کمال ہے، اتنا بڑا کمال ہے کہ سبحان اللہ. تو سوال یہ ہے کہ اگر شہادت ایک کمال ہے تو پھر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں یہ نظر نہیں آتا. حضور تو شہید نہیں ہوئے کسی میدان جنگ میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، کہیں حضور شہید ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. تو شہادت بھی تو ایک کمال ہے. اگر یہ حضور کے جسم اور وجود میں نہیں تو پھر یہ کمال کیسے بن گیا؟ اور اگر کمال ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ اب اس سر الشہادتین کا فلسفہ جو ہے امام کا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو سمجھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. بدر میں حضور گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے. اس سے پہلے وہ غزوہ کہہ رہا ہوں، سور پہاڑ پر گئے. یاد ہے نا، ابو جہل اور وہ پیچھا کرتے ہوئے جا رہے تھے اور خالق کائنات نے سامنے ایک کبوتری بٹھا دی اور درخت اگا دیا اور جالا بھی مکڑی نے تنگ دیا. یہ سارے سلسلے اللہ نے قائم کیے. شہادت تو حضور کو نہیں دی. تو اب یہاں پر وہ قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں بنیاد رکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول پاک کو کسی میدان میں شہید نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا تھا قرآن میں، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب جو چیز ہم نے آپ کو دین عطا کیا ہے یہ لوگوں کو پہنچا دیجئے. واللہ یعصمک من الناس، کسی سے ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا. یہاں سے وہ بنیاد رکھ رہے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، خود آپ کی حفاظت کرے گا. اب اس بات سمجھ آئی ہے؟ اگر کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو اللہ کا یہ وعدہ ٹوٹ جاتا. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے الفاظ پر. کسی میدان میں اگر حضور بدر میں، احد میں، خندق میں، کسی جنگ میں حضور شہید ہو جاتے تو اللہ کا یہ وعدہ ٹوٹ جاتا. تو اللہ نے اپنے وعدے کو قائم رکھنے کے لیے حضور کو کسی میدان میں شہید نہیں ہونے دیا. لیکن ایک اور سوال ابھی باقی ہے، ایک اور درجہ بھی باقی ہے. اتنی اپنے ذہن میں رکھنی ہے. واپس لفظ شہادت پر آئیں گے اگلا مرحلہ پیش کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ شہادت صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی. انبیاء جو شہید ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے شہید نہیں ہوئے. شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے شہادت سری، چھپی شہادت، اور ایک ہوتی ہے شہادت جہری، ظاہر شہادت. سری شہادت کہتے ہیں زہر کے ذریعے کسی کو شہید کر دیا جائے، زہر دیا وہ شہید ہو گیا، اسے کہتے ہیں شہادت سری. اور اگر تلوار کے ساتھ کسی کو شہید کیا اسے کہتے ہیں شہادت جہری. اب پھر ہم تینوں لفظوں کو اکٹھا کرنے لگے ہیں. اگر حضور کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو شہادت جہری تو مل جاتی، حضور شہادت سری سے محروم ہو جاتے اور اللہ کا وعدہ بھی ٹوٹ جاتا. اگر حضور زہر کے ذریعے شہید ہو جاتے تو شہادت جہری سے محروم رہ جاتے اور اللہ کا وعدہ بھی ٹوٹ جاتا. لیکن اللہ کا وعدہ بھی قائم رکھنا ہے. شہادت سری اور شہادت جہری دونوں شہادتوں کے ساتھ حضور کے لیے شہادت بھی پوری کرنی ہے تاکہ وجود اللہ. بس اب میرا خیال میں بات مکمل کرنے لگا ہوں. خالق کائنات نے ان دونوں شہادتوں کو رسول اللہ کی شہادت بنانے کے لیے اور شہادت مصطفیٰ کا ذریعہ بنانے کے لیے دو شہزادے عطا فرمائے. ایک
ایک سر سے لے کے سینے تک مشابہ ہے، ایک سینے سے لے کے قدموں تک حضور کے مشابہ ہے۔ حضور کے حسن کو تقسیم کیا دو حصوں میں اور دو شہزادے عطا فرمائے، اور ادھر وہ جو شہادت سری اور جہری ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ بھی قائم رکھنا ہے، وہ ان شہزادوں تک لانے کے لیے انہیں گزارا وجود مصطفیٰ سے۔ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ انہی شہزادوں تک یہ شہادت پہنچے گی، لیکن گزرے گی وجود مصطفیٰ سے۔ پہنچیے میرے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جنگ احد سے، جنگ خیبر سے واپسی پر پہلے ہم یہ بڑے کی بات کرتے ہیں، بعد میں احد والی بات کریں گے۔ جنگ خیبر سے واپسی پر، بولے نہیں ہو، جنگ خیبر سے واپسی پر ایک خاتون تھی یہودیہ، اس نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے آپ کا کھانا پکایا ہے، تو میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، کھانا کھا لیجئے گا۔ میرے آقا نے مثبت جواب دیا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو کھانا کھا لیں گے۔ واپس آئے، کھانا تیار تھا، حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرے آقا کے ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے، ادھر حضور تشریف فرما ہے، سب کو وہ کھانا دے دیا۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو بتلا چکا ہوں کہ رسول پاک جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، لیلا، بکرا وغیرہ، ان کا جو دستی کا گوشت تھا یہ حضور پسند فرماتے تھے۔ اس نے دستی بھون کر آپ کے سامنے رکھی، حضور نے ایک غلام کو سامنے بٹھا لیا اور ایک لقمہ توڑا۔ اس یہودی خاتون نے جو گوشت پکایا تھا اس میں اس نے زہر ملایا تھا، سامنے رکھ دیا۔ اس صحابی نے ایک لقمہ توڑا، کھا لیا۔ رسول پاک نے ایک لقمہ توڑا، کھا لیا۔ جب دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس گوشت نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، ورنہ یہاں باتیں بہت ساری میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ بلا لیا اس خاتون کو، حضور نے لقمہ نیچے رکھ دیا، ایک کھا لیا دوسرا رکھ دیا۔ بلا لیا اس خاتون کو، پکڑ لیا، بٹھا لیا سامنے۔ کیا تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کیوں ملایا ہے؟ اس نے کہا اس لیے ملایا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہوگے تو اللہ آپ کو بتلا دے گا، آپ بچ جاؤ گے، اور اگر جھوٹے نبی ہوگے تو آپ مر جاؤ گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، وہ سامنے بیٹھے صحابی جس نے وہ لقمہ دوسرا بھی کھا لیا تھا وہ شہید ہو گئے۔ میں یہاں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں تاکہ آپ کو بتلاؤں کہ جو حضور پاک کے مخلص ترین، جید ترین اور صحابی تھے، وہ حضور اپنے آقا کے ساتھ محبت کتنی کرتے تھے۔ وہ جو شہید ہو گیا نا، وہ تڑپ رہا تھا، تو کسی نے اٹھایا، بٹھایا، پانی پلایا، پوچھا حضور نے تو ایک لقمہ کھا کے رکھ دیا، کیا تجھے نہیں پتہ لگا تھا کہ میں چبا رہا ہوں، یہ زہریلا ہے، تو میں نگل لیا ہے تو میں مر جاؤں گا۔ جب حضور نے پھینک دیا تو بھی پھینک دیتا، نکال دیتا۔ تو اس نے کہا میں نے جب منہ میں چبایا اور میں نگلنے لگا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا اس میں زہر ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر حضور کے سامنے میں الٹی کر دوں گا، اگل دوں گا، باہر پھینک دوں گا تو اس سے میرے آقا کا دل پریشان ہوگا۔ میں نے سوچا کھا لیتا ہوں، مر ہی جاؤں گا، حضور کا دل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ الٹی کر دوں گا، قے کر دوں گا، جو اگل دوں گا کھایا ہوا، تو حضور کے دل پر، حضور نے بھی کھانا ہے، سفر میں ہیں اور بھوک بھی ہوگی، اور میں اگر یہ الٹی کر دوں گا تو حضور کا دل پریشان ہوگا اور حضور کا دل جی متلائے گا، الٹی کر دوں گا۔ تو میں نے کہا نہیں، میرا مر جانا بہتر ہے اس سے کہ میری وجہ سے میرے آقا پریشان ہوں، اور حضور کے کھانے کے وقت بھی حضور کو پھر وہ یاد آئے تو میرے آقا پریشان ہوں، اس لیے میں نے کھا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے میرے آقا،
میری سرکار نے جنہیں تربیت کی اور جنہیں ایمان اور کلمہ میری سرکار کی نگاہ نے عطا کیا. بات پھر واپس لاتا ہوں، یا میں اور بھی گفتگو آپ کی خدمت میں کرتا لیکن ٹائم نہیں ہے. اس خاتون نے جب جسے میرے آقا نے کہا تھا بول کہ اس میں زہر ملایا ہے، اس نے اقرار کیا ہاں میں نے ملایا ہے، لیکن پہلا اس کا جواب اور تھا. وہ پہلے عرض کرتا ہوں، بول کیا تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس عورت فوراً بولی آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ میری سرکار کوئی اور بھی جواب دے سکتے تھے، نہیں، میرے آقا نے فوراً اس گوشت کی طرف اشارہ کیا. وہ ٹکڑا جو وہ بوٹی جو حضور نے روز اتاری ہوئی تھی، اور پھر اس نے بول کر کہا تھا مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر، زمین وہاں رکھی تھی دسترخوان پر، اس کی طرف اشارہ کر کے میری سرکار نے فرمایا مجھے اس نے بتلایا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ نہیں کہا مجھے رب نے بتلایا ہے، جبریل نے بتلایا ہے، فرشتے نے بتلایا ہے، مجھے میری فطرت نے بتلایا ہے، نہیں، مجھے اس نے بتلایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گوشت تو نہیں بولتا، بولتی تو زبان ہے. وہ بھی تب جب کوئی انسان زندہ ہو، جانور زندہ ہو، بکری، لیلا، مینڈا زندہ ہو تب زبان بولتی ہے نا. پک جائے تو نہیں بولتی. اور پہلو اور دستی اور گوشت اور کٹا ہوا اور بوٹی، وہ تو نبی پکے تب بھی نہیں بولتا، زندہ ہو تب بھی نہیں بولتا، مگر حضور فرما رہے مجھے اس نے بتلایا ہے. اب میں یہاں نہیں رکتا، پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ یہ گوشت کیسے بولتا ہے اور کیسے بولا. اب واپس اسی خاتون پر آتے ہیں. ایک نام زینب بھی لکھا ہے اور بھی ہے لکھا ہے، تو ہم نام نہیں لیتے کہ ممکن آپ نے کوئی اور نام سنا ہوا ہو. تو میری سرکار نے اس خاتون کو پھر سزا بھی دی. بات مکمل کرتا ہوں. وہ جو ایک نوالا کھا لیا تھا، سوال یہ ہے حاجی صاحب، سوال یہ ہے دوسرے لقمہ